بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آسٹریلیا میں اپنا 9 روزہ قیام مکمل کرنے کے بعد آج میں واپس ڈیلس روانہ ہو رہا ہوں۔ المورد آسٹریلیا کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور ان 9 دنوں کے اندر جن تجربات سے میں گزرا مختصر اپنی احساسات اور جذبات اس ادارے کے منتظمین سے شیئر کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں مجھے محسوس ہوئیں اپنے اس پورے سفر میں۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ سفر کے آغاز سے لے کر اب خاتمے تک بہت ہی منظم، ڈسپلن، انتظام و انصرام دیکھنے میں آیا۔ میری وہاں سے روانگی سے لے کر یہاں کے معمولات اور قیام سے لے کر جو کچھ زندگی کی باقی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھا انتظام انہوں نے کیا تھا، جس وجہ سے کسی بھی جگہ پر الحمدللہ کوئی دقت یا کوئی کمی بیشی پیش نظر نہیں رہی۔ تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ادارے میں غیر معمولی ڈسپلن اور اپنے مہمان کو ایک بہت ہی، اس کو آپ کہتے ہیں، روایتی پرتپاک انداز میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اس کو یہ بتا کر کے اس کی پوری روٹین کیا ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل پہلے سے شیئر کر کے مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے میرے معمولات آگے بڑھیں گے۔ تو پہلی چیز تو مجھے یہ محسوس ہوئی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ المورد آسٹریلیا کے پاس بہت ہی کم وسائل ہیں اور ایک ابتدائی نیا ادارہ ہے۔ اس سب کے باوجود جو پلاننگ کی گئی اور جن منصوبوں کو سامنے رکھ کے ان کی تکمیل کے لیے لاہ عمل بنایا گیا وہ بھی اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے بہت غیر معمولی ہیں۔ اور یہ آج ایسا نہیں ہوا بلکہ خود ابتدا سے جس وقت غامدی صاحب یہاں پہلی دفعہ تشریف لائے اور پھر دوبارہ بھی یہاں پر آئے، تو جو موضوعات کا انتخاب کیا گیا، جس طریقے سے اس کو ریکارڈ کیا گیا اور اس کو عالمی سطح پر ابلاغ عام کا سلسلہ کیا گیا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ادارہ اگرچہ اپنے محدود وسائل رکھتا ہے لیکن اپنی فکر کی بلندی اور اپنی سوچ کی آفاقیت میں ایک دنیا بھر کے المورد کے اداروں میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اور اس دفعہ بھی جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ادارہ جو ہے وہ اس فکر کو اکناف عالم تک پہنچانے کی ایک آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ادارے کے جو لوگ ہیں، منتظمین ہیں، ان کی فکر میں جدت بھی ہے، ان کے خیال میں ندرت بھی ہے اور ان کے افکار میں وسعت بھی ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو اس پورے سفر میں میرے لیے غیر معمولی اور جس کو آپ کہتے ہیں اطمینان کا باعث رہی اور بہت مجھے اس پہ خوشی ہوئی، وہ یہ تھا کہ جو بھی لوگ مجھ سے یہاں پر ملے، وہ المورد کے کارکنان ہوں، فرینڈز کے حلقے کے ہوں یا پھر یہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہوں، ان کے یہاں فکری کلیئرٹی مجھے نظر آئی۔ بالعموم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ فکر کی جو محکم بنیادیں ہوتی ہیں، اس کی جو اپسٹمالوجی ہوتی ہے، اس کا جو پورا کا پورا استدلال اور مبادی اور اصول ہوتے ہیں، ان سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو برسبن سے لے کے گولڈ کوسٹ تک اور کیمبرا سے لے کے سڈنی تک کم و بیش یعنی سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور تبادلہ خیال ہوا۔ ہر جگہ پر یہی احساس دامنگیر رہا کہ جو بھی آدمی مل رہا ہے وہ فکری سطح پر ہماری اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یقیناً پس پردہ غیر معمولی کاوش ہے جو ادارہ کر رہا ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی، ان کے فکر کی تازگی کی، اسی طریقے سے اسکالر سے ربط و ضبط ان کا قائم رکھنے کی۔ اور اس طرح میرے علم میں آیا کہ باقاعدہ قرآن کی بھی یہاں پہ اسٹڈی سرکل ہیں۔ تو یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہاں لوگوں کے اندر ایک ذوق مجھے نظر آیا، اور وہ علمی ذوق تھا۔ اور بلا مبالغہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں پر عام لوگوں کی سطح پہ اس طرح فکر کی اپریسیشن کا تجربہ مجھے نہیں ہوا۔ تو یہ بھی میرے لیے بڑی ہی خوشی، مسرت اور تہنیت کا موقع تھا۔ یہ تینوں پہلو ہی میرے اس سفر کے خاتمے پر ایک خوشگوار احساس دل میں پیدا کیے ہوئے ہیں، اور میں آخر میں پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طالب علم کو یہاں مدعو کیا، عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق کی بات کے فروغ کے لیے ہم سب کو توفیق ارزانی کرے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کی آخرت میں اور اخروی نجات کے لیے کامیابی کا سامان کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔